گرامی خود غرضی انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی، بہت بڑا زہر انسان کے ایمان کے لیے. اور انسان جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، جو دوسروں کا سوچتا ہے، وہی ایمان میں ترقی کرتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے، جس کے اندر ہمیشہ دوسروں کا لحاظ ہو، جو دوسروں کا سوچتا ہے. جناب امیر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اب دیکھیں ائمہ کی مثال پیش کر رہا ہوں. کوئی امام بن نہیں سکتا، کوئی معصوم بن نہیں سکتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو جیسا بنا کے بھیجا وہ انہی کے رتبے ہیں. سن رہے ہیں اس بات کو؟ جناب امیر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اپنے گھر میں. دیکھتے ہیں راستے میں جناب مقداد اس دوپہر کی گرمی میں آپ باہر ہیں. کہ مولا بچوں کے فاقوں کی وجہ سے مجھے گھر میں آرام نہیں مل رہا. دوپہر کا وقت ہے، سب بچے کھانا مانگ رہے تھے، کھانے کو تھا نہیں، تو فاقہ تھا گھر میں اس لیے گھر سے باہر نکل آیا تاکہ بچے رو رو کے جب سو جائیں تو پھر میں گھر چلا جاؤں گا. مولا نے کہا کہ مقداد یہ میری طرف سے جو سارا کھانا ہے یہ آپ اپنے گھر لے جائیں. کہا مولا جانتا ہوں بنت رسالت بھی فاقے سے ہیں، حسنین کریمین بھی فاقے سے ہیں، آپ کے گھر میں بھی فاقہ. کہا کہ حسنین، فاطمہ اور میں ایک اور فاقہ کر لیں گے، لیکن وہ راضی نہیں ہوں گے. جناب سیدہ اور حسنین راضی نہیں ہوں گے کہ مقداد کے گھر میں فاقہ اور ہم کھانا کھا لیں. دیکھیں جناب امیر ہی نہیں ہے، جناب سیدہ، جناب امیر، حسنین، یعنی یہ پورا گھرانہ معصوموں کا گھرانہ. پورے گھرانے کے اندر سب کی اتنی محبت ہے. عزیزان گرامی کے جناب امیر علیہ السلام آتے ہیں خیبر سے کہ جب امام حسن حسین کھڑے ہوئے تھے گلی کے سامنے تو ہر بچہ آ کے کہہ رہا آپ لوگوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے. آج مدینے کے ہر گھر میں خواتین نیا زیور لے کے آئی ہیں کیونکہ حیدر نے خیبر فتح کر لیا. کن سے کہہ رہے ہیں؟ حیدر کرار کے دونوں فرزندوں سے کہہ رہے ہیں. کہ ایک حیدر ہیں جنہوں نے خیبر فتح کیا. ہر گھر کے اندر نیا زیور آیا، ہر گھر میں کھجور آیا، خرمے آئے ہیں. ہم سب نے نئے لباس پہنے ہیں کیونکہ حیدر نے خیبر فتح کیا. تو شہزادوں نے یہ نہیں کہا تم جانتے نہیں ہو وہ حیدر ہمارے بابا ہیں، ہمارا ہی تو احسان ہے. دیکھیں اتنے کریم ہیں کہ اپنا احسان نہیں جتلاتے. فوراً گھر آئے. کہا مادر گرامی نہ آپ نے زیور پہنا نہ ہم نے نئے کپڑے پہنے، ہمارے بابا کی وجہ سے پورے مدینے میں کھانے. کہا تھوڑا سا انتظار کر لو، ابھی آپ کے بابا گھر نہیں پہنچے ہیں. اب جناب سیدہ امام حسن حسین کے ساتھ کھڑی ہیں جناب امیر کے انتظار میں. جناب امیر گھر میں وارد ہوئے. اب دیکھا کہ ساری نگاہیں میری طرف ہے. کہا کہ یا ابو الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ کہا سیدہ جو کچھ لایا تھا فقراء مدینہ میں تقسیم کر آیا ہوں، گھر کچھ نہیں لے کے آ سکا. مولا نے سر جھکا دیا. کہا کچھ گھر نہیں لے کے آیا، جیسے ہی میں مدینے پہنچا بہت کچھ تھا لیکن فقراء نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ تقسیم کر آیا. جناب سیدہ نے کہا کہ اے ابو الحسن اگر آپ گھر میں کچھ لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اب ہو رہی ہے کہ آپ سب کچھ تقسیم کر آئے ہیں. اگر مولا ایسے ہیں تو بی بی کا مقام دیکھیے. کوئی خاتون جناب سیدہ سے مقابلہ نہیں کرتی، کوئی خاتون جناب سیدہ سے مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جناب سیدہ سب کچھ تقسیم ہو جانے پہ خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. یہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا، یہ عظمت ہے اہل بیت علیہ السلام کی. اور ان کے ماننے والے کس حد تک اس بات کا خیال رکھتے